میری ایک اپیل ہے آج جمعے میں آپ سے، بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور یہ میں صرف دو لوگوں سے بات کرنے لگا ہوں، ایک باپ سے ایک بھائی سے، ایک باپ سے ایک بھائی سے۔ بھائی محنت کر کے بہنوں کو بتائیں کہ ہم نے شرم و حیا کے ساتھ رہنا، بھائی سمجھائیں اور ان کے ذہن میں بات اتاریں، جلال نہیں کریں، غصہ نہیں کریں، ڈنڈا نہیں دکھائیں، ان کو اس بابت سمجھائیں۔ بھائی تیری زیادہ ذمہ داری، اگر تیرا فون چل رہا ہے نا تو یہ مت سمجھنا کہ تو کونے میں چھپا ہوا ہے تو بہن کو پتہ نہیں چلے گا، اگر گھر میں تیرا فون چلتا ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ تو شرم و حیا والا بن جا تاکہ تیری بہن بھی شرم و حیا والی بن جائے۔ اور میری والد سے اپیل ہے، میرا ایک بڑا قریبی عزیز تھا، میرا بھائی تھا، تو موٹر سائیکل پہ نا اس نے ہارن لگوا لیا، وہ ہارن بڑا شور کرتا تھا ہارن، اور پھر اس نے سائلنسر نکلوا لیا، سائلنسر ہوتا ہے نا موٹر سائیکل کا، تو بڑا شور کرتا، بوڑھے اسے گالیاں دیتے اور وہ ہنستا۔ ایک دن اس نے نا وہ گاڑی بھی صحیح کرا لی اور ہارن بھی ہلکا لگوا لیا، تو میں نے اسے کہا روک کے، میں نے کہا خیر ہے میاں؟ تو مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب، حافظ صاحب، میرے گھر نا بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اور میرے ابا جی نے مجھے کہا ہے کہ تیاں دے پیو انج دے کام نہیں کرتے۔ تو میری نہ سمجھ میں بات آ گئی ہے، بیٹیوں کا باپ اور بہنوں کا بھائی جتنا حیا والا ہوگا اور جتنی گھر میں حیا کی تعلیم دے گا، معاشرہ بڑا سنور جائے گا۔ سن لو، موتا امام محمد میں حدیث ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا حیا کل کی کل ہی بھلائی ہے، حیا میں بھلائی ہی بھلائی ہے، حیا میں خیر ہی خیر ہے، یعنی حیا والے ہو گئے تو بھلائی والے ہو گئے، حیا والے ہو گئے تو خیر والے ہو گئے، حیا والے ہو گئے تو اللہ نے بڑا کچھ دے دی۔ آپ گھر کے اندر کوئی چیز دیکھیں نا، ٹی وی پہ، موبائل پہ، تو خدا را ذرا سوچ کے دیکھیں، یہ جو بدبو ہوتی ہے یہ دور سے آ جاتی ہے، جس طرح خوشبو دور سے آتی ہے تو بدبو بھی دور۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اپنے اوپر محنت کریں، اپنے آپ کو سنبھالا دیں۔ ایک شخص کا سنور جانا اس کے دائیں بائیں والوں کے سنور جانے کی دلیل بن جاتا ہے، بڑا سارا نفع۔ اے اللہ، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کا صدقہ ہر بیٹی کی سر پہ شرم والی چادر عطا فرماؤ۔